السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. اور مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں، یعنی جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، تم انہیں برا بھلا مت کہو. اگر تم ایسا کرو گے تو وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا کہنا شروع کر دیں گے. اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل میں کشش پیدا کر دی ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہتے تھے. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 108 تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. ترجمہ سے آپ نے یہ بات سمجھ لیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مومنوں کو، مسلمانوں کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو مشرکین ہیں ان کے معبود کو برا بھلا کہنے سے، گالی دینے سے منع فرمایا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، مشرکین کے معبودوں کو برا کہنے سے منع کیا ہے. حالانکہ مشرکین کے معبود کو برا کہنا، غلط کہنا، یہ مصلحت کے اندر آتا ہے، لیکن اس مصلحت کو انجام دینے کی وجہ سے اس سے بڑا نقصان ہونے والا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ دیکھو مشرکین کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ اگر تم ان کو برا بھلا کہو گے تو اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ وہ لوگ دشمنی میں، نادانی میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جو معبود حقیقی ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو وحدہ لا شریک ہے، اس کو وہ لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہیں کہنے کے بعد بھی مجلسیں بیٹھائی جاتی ہیں، ڈیبیٹ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کیسی کیسی باتیں لوگ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مومنوں کو، مسلمانوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے. دیکھیے اس سلسلے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر علی ابن ابی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کریمہ کے تفسیر میں روایت بیان کی کہ مشرکوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اے محمد، تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو. اگر تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہو گے تو ہم بھی تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور کہا کہ دیکھو مشرکوں کے معبودوں کو برا مت کہو. اگر تم کہو گے تو فیسب اللہ عدوا بغیر علم، تو وہ لوگ نادانی میں، جہالت میں حد سے آگے بڑھتے ہوئے، دشمنی کو سامنے رکھتے ہوئے معبود حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے، ان کو وہ لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام عبد الرزاق نے اپنی تفسیر عبد الرزاق کے اندر معمر سے، اور وہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین کے معبودوں کو برا کہتے تھے، مشرکین کے معبودوں کو برا کہا کرتے تھے. تو اس کے جواب میں جو مشرکین ہوتے تھے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر منع فرمایا. یہ آیت کریمہ سد ذریعہ ایک اصول ہے، اس کے اوپر مبنی ہے. یعنی اگر ہم کوئی ایک جائز کام کرنا چاہتے ہیں، اب اللہ کے علاوہ جو معبود ہے وہ غلط ہے، وہ برا ہے، اس کو برا کہنا ہے، اس کو برا کہنا ہے، لیکن ایک جائز کام جس کام کے انجام دینے پر اس سے بڑی خرابی لازم آئے تو اس جائز کام کو چھوڑنا بہتر اور راجح ہے. ہم ایک جائز کام کرنا چاہ رہے ہیں، جائز کام کرنا چاہ رہے ہیں، صحیح کام کرنا چاہ رہے ہیں، اچھائی والا کام کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس کام کو انجام دیں گے تو اس سے زیادہ برائی واپس آ سکتی ہے، تو اس کام کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ بہتر ہے. اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے اور اہل علم نے اسی بات کو واضح کیا ہے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، دیکھو مشرکین جنہیں پکارتے ہیں، جن معبودوں کو پکارتے ہیں،
تم ان کو برا بھلا مت کہو. اگر تم ایسا کرو گے تو وہ بھی جہالت میں حد سے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. اور آگے فرمایا کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح سے ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل میں کشش رکھ دی ہے. ابھی ہم لوگ جو عمل کرتے ہیں ہم لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے. ابھی اب جا کر کے دیکھیے جو بدعتی خرافاتی لوگ ہیں ان کو اپنے بدعت و خرافاتی اچھے لگتے ہوں گے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت باریک اشارہ ہے ہر انسان کے لیے جو اپنے پسند کا عمل کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایک زمانے سے جو کرتے چلے آئے ہیں ہم وہی کام کریں گے، ان کو وہی کام اچھا لگتا ہے. اب اسی طرح سے یہ جو مشرکین ہیں جو اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو اپنے بتوں کی محبت، ان کی حمایت، ان کی نصرت، ان کی اعانت ان کو اچھی اور بھلی معلوم ہوتی ہے. اور اسی طرح سے جو پچھلے گمراہ ترین قوم گزرے ہیں ان کو بھی ان کا عمل ان کے نزدیک اچھا لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے. یہاں پر اصل سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کشش تو رکھی ضرور ہے لیکن ہر انسان کو اختیار دیا ہے. اختیار کیا دیا ہے؟ کہ جو حق کا رستہ ہے اس کو اختیار کرو، جو حق کا رستہ ہے اس کو اختیار کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا ہے کہ ہم انبیاء کو بھیجیں گے اور انبیاء کے اوپر کتاب نازل کریں گے، دین نازل کریں گے، اور انبیاء جو بات بتلائیں گے وہی صحیح ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو یہ بھی کہا کہ سب سے آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہی آخری نبی ہوں گے، وہی خاتم النبیون ہوں گے. جب وہ اپنا دین لے کر کے آئیں گے اسی دین کی پیروی کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوگی، ہر انسان کے لیے ضروری ہوگا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی اور یہ بتلا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری یہی صحیح عمل ہے. یہاں پر سمجھ میں کیا بات آتی ہے کہ جو ہم کو اچھا لگے وہ صحیح نہیں ہے، جو یہاں سے ثابت ہوگا وہی صحیح ہوگا، جو نبی کی تعلیمات سے ثابت ہوگا وہی صحیح ہوگا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے عمل میں کشش رکھ دی ہے کہ وہ اس کو وہ اچھا لگتا ہے لیکن اس کے کرنے کا عمل کیا ہے؟ وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے نازل فرمایا ہے. نبیوں کے ذریعے سے جو نازل فرمایا ہے وہ صحیح ہے. ہم جس چیز کو اچھا ہمیں لگتا ہے، جس چیز سے ہم کو اطمینان ہوتا ہے، جو چیز ہمیں پسند ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا. جو قرآن سے اپرووڈ ہوگا وہ صحیح ہوگا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپرووڈ ہوگا بس وہی صحیح ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ثم الی ربہم مرجعہم، اور پھر ان میں سے ہر ایک کو ان کے رب کی طرف لوٹنا ہے، ان تمام کو ان کے رب کی طرف لوٹنا ہے. اور جب اپنے رب کی طرف لوٹیں گے اللہ فرماتے ہیں فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ دنیا میں عمل کرتے رہتے تھے اللہ ان کو بتائے گا کہ دیکھو تمہارا عمل صحیح ہے اور تمہارا عمل صحیح نہیں ہے. سامعین کرام، یہ آیت کریمہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کے لیے بہت ساری نصیحتیں بیان فرمائی ہیں جن کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا